فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ مناظرہ اس موضوع پہ طے پایا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اس سے متعلق ہمارا دعویٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعویٰ علماء اہل حدیث، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے ثابت ہے اور رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ جی یہ ہمارا دعویٰ ہے، جی اس کو پڑھو۔ اب آگے چل کر میں انشاءاللہ اسی اپنے موقف کو ثابت کروں گا اور اپنے مد مقابل اپنے فاضل بھائی سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ اس کے برعکس جو ان کا دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے نماز جنازہ نہیں ہوتا یا سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھنی چاہیے، جو بھی موقف ہے وہ اپنا واضح کریں گے، وہ بھی اسی سے متعلقہ بات چیت کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی غیر تہذیب یافتہ لفظ یا غیر اخلاقی لفظ میری طرف سے پہلے انشاءاللہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں۔ ہم نے ایک دین کے مسئلے پر گفتگو کرنی ہے، دین کے ایک مسئلے کو سمجھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے اللہ کے قرآن سے سورہ النساء سے آیت پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اب اپنی بات کو، اپنے جھگڑے کو، اس معاملے کو لوٹانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اب فیصلہ کون کرے گا جب مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، ایمان والوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، تو فیصلہ ہوگا اللہ کی کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو آج سمجھیں گے۔ میں اپنے اس دعوے کو کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنا ثابت ہے، اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ثابت کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کے بارے بھی یہ فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کائنات کے لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ جیسے بن جاؤ، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ نظریہ، وہ ایمان اختیار کر لو، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو ہدایت یافتہ بننے کے لیے اور ہدایت والا گروہ ہونے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے راستے پر ہونا ضروری ہے۔ تو ہم اس بات کو انشاءاللہ اپنے مناظرے میں ثابت کریں گے۔ چلو کنی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعد رسالت نبینا بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سہے لاکھوں ستم ہم نے نہ کی آہو فغاں اب تک سہے لاکھوں ستم ہم نے نہ کی آہو فغاں اب تک زباں رکھتے ہوئے بھی ہم رہے ہیں بے زباں اب تک میرے لائق صد تکریم حضرات علماء کرام اور اس مجلس مناظرہ کے اندر تشریف لانے والے میرے انتہائی معزز محترم بزرگوں دوستوں سامعین اعظام اور ناظرین کرام جو یہ سی ڈی ویڈیو دیکھیں گے، آج ہمارا اس جگہ مل بیٹھنا یہ ایک علاقائی جھگڑے اور نزاع کی وجہ سے ہے کہ چند دن پہلے ایک مرگ ہوئی، اس کے جنازے کے لیے مولانا کو مولوی اکرام صاحب کو مدعو کیا گیا۔ انہوں نے ایک بات کی، عوام کے اندر کے اشتعال اور اختلاف اٹھا، جس کی وجہ سے یہ آج کی محفل لگانے کی زحمت اور ضرورت پیش آئی۔ تو آج کا جو ہمارا باقاعدہ طور پر مناظرہ کا ابتدا اور آغاز ہوگا وہ تو دلائل ہی سے ہوگا۔ ہمارے بھائی جناب محترم مولوی ماسٹر محمد اکرام صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، لیکن دعوے کی تنقیحات وہ ضروری ہیں، اس لیے کہ دعوے کے اندر یہ بات کی پیش کی گئی کہ ہم نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت کریں گے۔ میں نے پہلے بھی منصف بھائی صاحب سے یہ عرض کی تھی کہ جب تک تنقیح نہ ہو اس وقت تک دال دلیے کا پتہ نہیں چلے گا، خواہ مخواہ پانی کے اندر مدھانی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے عرض یہ کی تھی کہ ادھر جو باتیں پہلے علاقے کے اندر ہوئی ہیں کہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر فاتحہ نماز نہیں ہوتی، چونکہ نماز جنازہ بھی نماز ہے، اس کا حکم ابھی تک دعوے کے اندر موجود نہیں ہے کہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، مباح ہے۔ کیا ہے؟ نمبر 1 حکم لکھوانا، نمبر 2 فاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ اس نے یہ وضاحت نہیں کی کہ فاتحہ کو بآواز بلند پڑھا جائے گا یا آہستہ۔ ہمارے علاقے کے اندر 4 شعبان المعظم کو میرے علاقے چک بھیلا کے اندر ضلع پاک پتن کا جو ایک شرقی علاقہ ہے، وہاں پر جنازہ ہوا۔ وہاں پر مولوی صاحب نے تعوذ تسمیہ 38 ایس پی سے مولوی گیا، تعوذ تسمیہ فاتحہ سورت آگے ساتھ بآواز بلند پڑھی، اور اس نے دلائل کے ساتھ کہا الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں اور یہ سنت کے مطابق نماز جنازہ آج پڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ اور گزارش کروں گا کہ اس کی ذرا تنقیحات ہوں، بآواز بلند پڑھی جائے۔ یہ بات آج اس طرح انشاءاللہ اختلاف کے اندر اور جس سے یہ چکر دیتے ہیں، ہم آج ان کے چکر کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دلائل کی روشنی میں توڑیں گے۔ اس لیے تنقیحات میں منصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی تنقید ضروری ہے کہ فاتحہ یا اس کے ساتھ سورت، اس لیے کہ عمل کچھ کریں ہمیں کچھ دکھائیں، یہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ 4 شعبان کو جنازہ ہوا، اس کے اندر فاتحہ سے پہلے تعوذ بھی زور آواز سے پڑھی گئی، بسم اللہ بھی زور آواز سے پڑھی گئی، فاتحہ اور سورت بھی زور آواز سے پڑھی گئی۔ ادھر ایستا فقط فاتحہ کیوں پڑھی گئی؟ اس کی وجوہات ساری کی ساری جب تک تنقید نہیں ہوگی ہم مناظرہ دلائل کے روشنی میں شروع نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو میں نے اعتراض کیا ہے، جو میں نے اپنی ایک گزارشات پیش کی ہیں، اس کی تنقید کریں۔ السلام علیکم۔
پڑھ کے سنائیں آپ. جی اب اس کے بعد ہمارا جواب دعویٰ سنیے. جواب دعویٰ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند. ہمارا دعویٰ ہے کہ نماز جنازہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جس طریقہ سے اہل حدیث غیر مقلدین پڑھتے ہیں، مثلا تعوذ و تسمیہ، فاتحہ، سورت بالجہر، سندن کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں، سندن کسی ایک حدیث سے بھی ایک صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں. لہذا فریق مخالف اہل حدیث اپنے دو اصول کی روشنی میں اپنے عمل کو ثابت کرے گا. کیونکہ بات انہی کی طرف سے تھی مسنون نماز جنازہ کی، اس لیے آج ثابت انہوں نے کرنا ہے، ہم نے آگے اعتراض کرنا ہے. کیونکہ ہم منکر ہیں، ہمارے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، دلائل ان کے ذمہ ہے، ہم نے دلائل کا توڑ کرنا ہے. السلام. جواب دعویٰ پڑھا، کوئی مکسنگ نہیں کی، کوئی مکسنگ نہیں کی یار، کوئی مکسنگ نہیں کی حضرت. جی یہ دوبارہ سنیں. نماز جنازہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طریقہ سے اہل حدیث پڑھتے ہیں، مثلا تعوذ و تسمیہ، فاتحہ، سورت بالجہر، سندن کسی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں. لہذا فریق مخالف اہل حدیث اپنے دو اصول کی روشنی میں اپنے عمل کو ثابت کریں گے. یہ مجھے دے دیں، ایک منٹ. اب اس سارے جمیلے میں ایک بات تو ابھی تو یہ ہے، ایک ہی بات سب سے پہلے تو یہی طے کرنے والی ہے کہ ان کا موقف ہے کہ نبی کریم سے سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے. ایک دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ انہوں نے پڑھی، نہ پڑھنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. یہی دعویٰ ہے نا آپ کا. اب بآواز بلند یا بآواز سلو یہ ان کا نہ آج دعویٰ ہے، نہ انہوں نے ہمیں کہا ہے. نہیں بات سنیں، 4 شعبان کو بھیلے میں کیا ہوا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ قاری صاحب ثابت کریں کہ نبی کریم نے جنازے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. یہ ثابت کریں گے پڑھی ہے. آپ یہ ثابت کریں گے کہ کسی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی. یہ آواز بلند والا سلو والا نہیں بھائی نہیں. ہمیں بھیلے میں کیا ہوتا ہے، بکھے میں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں نے سہیوال میں حدیث کے 4 جنازے پڑھے ہیں، سہیوال شہر میں چاروں میں بآواز بلند پڑھا انہوں نے. ہمارا نہیں بات سنیں، ہم نہیں چکر بات سنیں یہ نہیں. دو باتیں میرا بھائی مقصود، دو باتیں ہیں نا. ایک تو تہذیب ہے، یہ چکر دینا دین میں کوئی ارادتاً چکر دیتا نہیں ہے. اگر وہ غلط ہے تو انہیں چکر آیا ہوا ہے، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں چکر آیا ہوا ہے. کوئی دین میں کسی کو چکر دیتا نہیں. مرنے کا تو سب کو پتا نا، مرنا ہے. دین میں کوئی چکر دیتا نہیں ہے. کسی کو آ جائے یہ الگ بات ہے. ہاں اگر انہیں چکر آیا ہوا ہے تو ہم ان کے چکر اتاریں گے. یہ جو بات کرنا کہ یہ ہمیں چکر دیتے ہیں، یہ بات محفل کے اصولوں سے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کسی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ نبی کریم نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. انہوں نے نہ پڑھا ہے. ان کی ذات پہ ہمارا یہ سوال نہیں بنتا. جس نے پڑھا تھا آپ بھیلے میں اس کے ساتھ مناظرہ کریں، وہ ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الامین. اما بعد، ٹائم دیکھ لیں. اما بعد، میں نے ٹائم شروع میں اس لیے طے کروایا تھا، صحیح رکھے نو، شروع میں ٹائم اس لیے طے کروایا تھا تاکہ جھگڑا پیدا نہ ہو. انشاءاللہ وقت گزرتا جائے گا، عوام دیکھتے جائیں گے. میرے مد مقابل میرے بھائی ہیں، بڑے احترام کے ساتھ یہ بات کہنے کی جرات کروں گا کہ مناظرہ کرنے کا پروگرام بالکل نہیں رکھتے. انشاءاللہ آگے آپ دیکھتے جائیں گے. اور میں نے اپنا جو دعویٰ پیش کیا ہے سارے حضرات جانتے ہیں، میرا دعویٰ واضح ہے. میں نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے. اس کو ثابت کروں گا. یہ مناظرہ کریں نہ کریں، یہ باضابطہ طور پر مناظرے کی طرف آئیں یا نہ آئیں، میں انشاءاللہ اپنے موقف کو آج ثابت کر کے اٹھوں گا. رہ گیا میرے بھائیوں کا پروگرام. ان کا موقف تو میرے مقابلے میں یہ بنتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے اندر فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام سے جنازے کے اندر فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہ واضح موقف ہے، اس کو اختیار کریں اور اس پر دلائل دیں. لیکن حضرت صاحب اب ایک اور تنقید کی طرف چل پڑے ہیں، تعوض کی طرف چل پڑے ہیں. وہ بیلے میں کیا ہوا ہے جناب؟ ملک میں جو بھی ہوتا ہے، ہمارا آج کا موضوع، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا آج کا موضوع جنازے کے تمام مسائل نہیں، ہمارا آج کا موضوع صرف اور صرف جنازے کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ میں حالانکہ جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بھائی کی فہم میں، علم میں بات ڈالنے کے لیے عرض کر دوں کہ نماز جنازہ کو بآواز بلند پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر یہ ہمارا موضوع نہیں. نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ پڑھنا ثابت ہے. یہ دونوں اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں. ان پر اگر مناظرہ کرنے کا شوق ہو تو اس کے بعد ٹائم طے کر لینا. آج ہمارا مناظرہ اس موضوع پہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے. حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہم یہ کہیں گے، وہ کہیں گے. انہوں نے اپنا دعویٰ واضح طور پہ بیان نہیں کیا جس کو عوام سمجھ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت تو فاتحہ پڑھنے کے ہی منکر ہیں. فاتحہ پڑھنا، آپ میری بات میں گفتگو نہیں کریں گے، فاتحہ پڑھنے کے ہی سرے سے منکر ہیں. فاتحہ نماز جنازہ میں سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. آئیے یہ صحیح بخاری، اس کو میں پڑھ رہا ہوں. یہ صحیح بخاری میں امام بخاری باب باندھتے ہیں. سنیے، غور کیجئے. میں انشاءاللہ مناظرہ کرنے آیا ہوں، کر کے جاؤں گا. میرے 10 منٹ ٹائم ہے. جی صحیح سمجھے تو اپنے دلائل دے رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم سے فاتحہ پڑھنا ثابت ہے. وہ صرف یہی ثابت کریں گے کہ نبی کریم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. ہم بات سنو، اور میں اپنے 10 منٹ کے اندر حدیثیں پیش کروں گا. تم اپنے 10 منٹ کے اندر جو مرضی کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح بخاری بلایا گیا ہے نماز جنازہ کے لیے. نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا ہے. آپ نے تو بلایا نہیں. جو میزبان ہے وہ ہم سے بہت بات کر سکتے ہیں. نماز جنازہ کے لیے بلایا. نماز جنازہ میں ہم حلفن کہتے ہیں. کوئی ایک اہل حدیث بھی. ایک منٹ میرا ٹھیک ہے، ٹائم بند ہو گیا. گھڑی بند ہو گئی ہے، گھڑی بند ہو گئی. پہلے سوچ مربع یہ ختم ہوگا. میرا بھائی بات سنو، میرا بھائی ایک نہیں مجھ سوال میں کر سکتا ہوں. آپ کو ابھی یہ اختیار نہیں کہ آپ مجھ سے سوال کریں. میں کر سکتا بھائی بات سنو. میں نے وہ جنازہ پڑھا تھا، اس میں جو سنو تو بھائی، جس پہ یہ اختلاف شروع ہوا ہے، جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس علاقے میں ایک تشدد کی لہر دوڑی، اشتعال پھیلا. ٹھیک ہے، نہیں پھیلا، کون کہتا نہیں پھیلا؟ پھیلا، اشتعال پھیلا. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے آہستہ آواز سے الحمد پڑھا اور یہ حدیث سے کہا کہ میرے پاس بخاری کے دلائل ہیں کہ نبی کریم سے فاتحہ پڑھنا ثابت ہے. ایک منٹ بھائی، ہم اس بات کا جواب تو قاری صاحب سے مانگیں گے، گریبان تک جائیں گے کہ جب آپ نے ہمارے عقیدے کو بقول آپ کے ٹھیس پہنچائی ہے. میں نہیں پڑھتا، ابھی بھی نہیں پڑھتا. اس کے بعد میں نے 20 جنازے پڑھے، اس کے بعد بھی نہیں پڑھی. تو یا تو ثابت کرو یا ہمیں کہہ کہ جو بھائی میں نے غلطی کی ہے، آئندہ سے نہ پڑھا کرو. بات اتنی ہے. کسی پاکستان سارے میں 30 طرح کا جنازہ ہو رہا ہے، ہم سب کے ذمہ دار نہیں ہیں. جو ہمارے جنازے پہ اختلاف ہوا ہے، ہمیں اس کی اصلاح چاہیے، اس کی کریکشن چاہیے. انہوں نے اپنے دعوے میں یہ لکھا ہے، فاتحہ پڑھی ہے نا، ایسا پڑھی ہے نا، فاتحہ ایسا بخاری شریف سے یہ ثابت کر دیں گے. نہ کر سکے تو یہ ہم طے کریں گے. ایک منٹ قاری صاحب، ایسے نہیں. نمبر دو میں ادھر پوائنٹ دے رہا ہوں. آئندہ ان کے ٹائم میں وہ بولے، ان کے ٹائم میں یہ بولے تو میں اس کو نیگیٹو مارک کروں گا. آپ کی بات آپ سوال مجھے
मेरा भाई मकसूद बात सुने, भाई मकसूद बात सुने, ये अपने दलाइल दे रहे हैं ना, आप सुने तो सही। हम तनकीहात नहीं करना चाहते, मैं भाई साहब टाइम तय करो। एक मिनट कारी साहब मेरे बोले मौलवी साहब थोड़ा एक मिनट मौलवी साहब भाई बात तो सुनो। यार साहब एक मिनट शफीक साहब अच्छा गल सुनो यार, भाईजान एक मिनट कारी साहब पाबंद नहीं करोगे कारी साहब मेरे भाई मकसूद गल सुनो, वो आपने 10 मिनट की हदीस बोलन, कुरान बोलन, पंजाबी बोलन, उर्दू बोलन, डाइजेस्ट पढ़ी जान। जब भाई बात तो सुनो, बात सुनो तो सही, सुनो तो बोलो सुनो तो सही। नहीं अपने मतलब पहले ध्यान करना चाहिए। ये हम करेंगे फिर मैं बात सुने जी, 2 सवाल है। अपना टाइम शुरू होने से पहले एक मिनट अपना सवाल, अपना टाइम शुरू करने से पहले कारी साहब 2 सवालों के जवाब देंगे अपने अकीदे की रोशनी में कि जनाजा में फातिहा आहिस्ता पढ़नी चाहिए या बुलंद पढ़नी चाहिए। अगर अहल हदीस 2 किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको आपस में इत्तेफाक राय से किसी एक तरीके पे चलना चाहिए, उनकी मर्जी है वो ना चलें तो चलना एक पे चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि ये क्या लिखा है फातिहा, हाँ फातिहा पढ़ने का हुक्म है या नबी करीम ने खुद पढ़ी है, हमें हुक्म नहीं दिया। ये सवाल मेरी तरफ कर दें। दूसरे 2 सवाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिखा हुआ है सुन्नत वाजिब है, ये लिखा है फातिहा का हुक्म, और ये लिखा हुआ है ठीक है, और ये क्या मौलाना लिखा है। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोनों सवालों के जवाब दूंगा और एक सवाल पर एक सवाल करूंगा। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से किताब और सुन्नत से नमाज जनाजा का बावाज़े बुलंद पढ़ना भी साबित है और आहिस्ता पढ़ना भी साबित है। ठीक है जी, 1 मिनट। अब इसके ज़िम्मन में मौलाना साहब मुझे ये जवाब देंगे कि फातिहा का ना पढ़ना, फातिहा का ना पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सहाबा से साबित है, किससे साबित है कि फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए जनाजे के अंदर। इसका जवाब मौलाना साहब दे देंगे। दूसरा बात, इन्होंने मुझसे ये पूछा है कि फातिहा का हुक्म क्या है जनाब। पहली बात ये है कि मैं आपको ये बात अर्ज कर दूं, मानने वाले लोग ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते। मानने वाले वो होते हैं जिनके सामने अल्लाह रसूल की बात आती है उसे मान जाते हैं। मेरे सामने सहाबा के वो दलाइल मौजूद हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम अबू दाऊद के अंदर हदीस है, मेरे नबी जूता पहन के नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता उतार दिया तो सहाबा ने भी उतार दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में पूछा, मेरे जूते के साथ तो गंदगी लगी हुई थी, तुमने क्यों उतारे? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल आपने उतार दिया, हमारी क्या मजाल थी कि हम ना उतारते। मानने वाले ऐसे होते हैं, जब अल्लाह रसूल से बात साबित हो जाए फिर उसके मुताल्लिक ये कहना कि ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। अल्लाह के रसूल बैतुल मक़दस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ रहे हैं, ऐन हालत नमाज में अल्लाह कुरान उतारता है, फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। मेरे पैगंबर अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। नबी फिरते हैं, सहाबा पीछे फिर जाते हैं। ये मालूम करने के लिए नहीं रुकते कि फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है या मुस्तहब है या अल्लाह के रसूल ये नमाज इसी तरह पढ़ रहे हैं। बाद में पूछ लेंगे, अल्लाह के रसूल से पूछ के मानेंगे, भाई हम तो फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत। हम तो ऐसे लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि जो बात अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, कुरान से, सही हदीस से साबित हो जाए, मुसलमान को उसे मान लेना चाहिए। और अगर कोई शख्स जिद करे तो जिद्दी के लिए हमारा जवाब ये है कि जो कहता है फातिहा पढ़ने का हुक्म दिखाओ, मैं उस पर यह सवाल उसकी जिद की वजह से करता हूं कि फातिहा न पढ़ने को हुक्म तुम दिखा दो, फातिहा पढ़ने को हुक्म हम दिखा देंगे। तुम ये हुक्म दिखाओ, फातिहा न पढ़ना फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है, तुम ये हुक्म दिखाओ, वो मैं दिखा दूंगा। चलो
माशाल्लाह जी कारी साहब ने दोवां सवालों के जवाब दिते ने, कोई मन्ने या ना मन्ने जवाब दिते ने। एक सवाल उन्होंने तरफों है, दूसरे ਨੂੰ मैं सवाल नहीं समझदा, वो है चाबी ते पठान वाली गल। दूसरा सवाल नहीं बनता। पहला सवाल ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मद्दे मुखालिफ मुनाज़िर साहब ने मेरे 2 सवालों की जवाब दी की कोशिश की, लेकिन चूंचों का मुरब्बा या खिचड़ी बना के ऐसी पेश की कि जो हज़रत को खुद भी समझ नहीं आई। अब मसलन समझो, कहता है कि भाई नबी पाक सल्लम अमल करें और आगे जिसने अमल करना हो वो आगे हुक्म तलाश करता फिरे, क्या है कैसा है, ये नहीं करता, मान जाता है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि जिसको इसने दलील के साथ साबित किया है कि पैगंबर नमाज में है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि भाई ऐ महबूब फवल्ली वजहक शतर अल मस्जिदिल हराम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से रुख बदला है, सहाबा पीछे बदले हैं। क्या नमाज किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म फर्ज होना किताबों में नहीं है? ये जरा इसकी वजाहत मुझे कर दे मुझे। ओए फर्ज, ओए किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना फर्ज लिखा है किताबों के अंदर, तू कहता हुक्म नहीं है मानने वाले। ओए हर चीज का हुक्म होता है, मैंने आपको फिरने नहीं देना इधर उधर की। आज पता है आपका पेचा किसके साथ है? इंशाअल्लाह अज़ीज नस्लें भी याद करेंगी, इंशाअल्लाह नस्लें भी याद करेंगे कि क्या होता है। उलमा देवबंद का रूहानी फर्जंद आज इंशाअल्लाह दलाइल के साथ बात करेगा। नंबर 2, ये बात कहता है तुम साबित करो। दूसरी बात जिसको मुंसिफ साहब ने भी इसको बेहुदा या फजूल कह के रद्द किया और उसको पठान की चाबी एक लतीफे जबरदस्त मजेदार की तरफ इशारा किया जो मैं जानता हूँ, वो ये है, देखो इसने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातिहा ना पढ़ना तुम साबित कर दो। वाह भी जो काम करता है तो दलील उसी के जिम्मे होती है। नहीं चीनी मसलन एक आदमी है, एक समझ आ गई ना, जज़ाकुमुल्लाह, तो दलील उन्हीं के जिम्मे होगी, दलील जज़ाकुमुल्लाह। भाईजान बस ठीक भाई। कारी साहब मैं बता तो एक मिनट। कारी साहब जो शेख बात बड़ी समझ आ गई है। मैं समझा हूँ, मैं कभी अपनी माँ को नहीं कहूँगा मेरा नाश्ता बनाओ, वो हर रोज बनाती है। जिस दिन मेरी तबीयत खराब होगी मैं माँ को कहूँगा आज ना बनाओ। आपने साबित करना है कि नबी करीम ने जनाजा में फातिहा पढ़ी, बावाज़े बुलंद या श्लोक आज मौजू ही नहीं है। अगर आप साबित कर देंगे हाँ भाई बात सुनो। अगर नबी करीम ने एक अमल किया है तो आप पहले सुन्नत है, अगर उन्होंने किया है तो हम पे फर्ज है। अमल सुन्नत है ना। नबी करीम ने जनाजे में फातिहा पढ़ी है, अगर नबी करीम ने नमाजे जनाजा में फातिहा पढ़ी है तब बतौर अहले सुन्नत हम पे तो फर्ज हो गई है। हम तो अहले सुन्नत है ना, जो कुछ उन्होंने किया हमने तो करना है। ये जरा कारी साहब बगैर कोई टाइम जाया किए, कारी साहब कुरान और हदीस इन 2 चीजों में से आपने ये साबित करना है कि नबी करीम ने कभी नमाज जनाजा में सूरत फातिहा पढ़ी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब ने मुझ पे सवाल ये किया है, ये फरमाया है कि जो काम करता है दलील उसके जिम्मे होती है। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो काम करता है दलील उसके जिम्मे होती है। लिहाजा मेरी दलील सुन लें, ये सही बुखारी और किताब, और मेरी बात में बोलना मौलवी साहब, मेरी बात में बोलना आपके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ये सही बुखारी, ये कौन सी किताब है? ये वो किताब है जिसको उलमाए देवबंद कहते हैं असल कुतुब बाद किताबिल्लाह सहीह बुखारी। कुरान के बाद सही तरीन किताब इमाम बुखारी की सही बुखारी है। अगर उलमाए देवबंद नहीं मानते तो ये हजरत मुझे बाद में कह देंगे कि हम इस बात को नहीं मानते। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब बांधा है। बाब क्या है? बाब क़िराअत फातिहतुल किताब अलल जनाजा, बाब जनाजे पर सूरह फातिहा पढ़ने का।
یہ امام بخاری باب باندھ رہے ہیں. اس کے بعد حسن رحمہ اللہ کا اثر لائے ہیں کہ وہ بفاتحۃ الکتاب وقال الحسن یقرأ علی الطفل بفاتحۃ الکتاب، وہ بچے پر نماز جنازہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں قال صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وقال لتعلموا انہا سنت. حکم حدیث سے سن لو، اگر حکم ہی مولانا صاحب نے پوچھنا ہے حکم بھی بیان کر دیتا ہوں. حدیث سے ہم تو حدیث کے پابند ہیں. اور عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازہ پڑھا، انہوں نے سورہ فاتحہ جنازے کے اندر پڑھی اور کہا وقال لتعلموا انہا سنت، لوگو یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. وقال لتعلموا انہا سنت، یہ سنت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جس کو علماء دیوبند، یہ تو ضد کر رہے ہیں بیچارے میرے سامنے بیٹھ کے، علماء دیوبند اس کو تسلیم کر چکے، علماء احناف اس کو تسلیم کر چکے. صلاۃ الرسول درانہ یہ ہے صلاۃ الرسول، مولانا فضل الرحمان درم کوٹی دیوبندی کی کتاب. اس میں یہ کتاب علماء اہل حدیث کے جواب میں لکھی علماء اہل حدیث کی ایک کتاب کے جواب میں اس میں لکھا ہے اگر فاتحہ بطور دعا پڑھ دی جائے تو جائز ہے. 572 صفحہ نمبر صلاۃ الرسول، مولانا فضل الرحمان درم کوٹی دیوبندی لکھتا ہے بطور دعا سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے تو یہ جائز ہے. اور یہ ہیں مولانا صوفی عبد الحمید سباتی نصرت العلوم دارالعلوم نصرت العلوم گجرانوالہ کے محتمم، انہوں نے نماز کی کتاب لکھی نماز مسنون اپنے حنفی مسلک کو ثابت کرنے کے لیے. کیا لکھتے ہیں سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ وہ فاتحہ کو صرف ثنا کے طور پہ پڑھتے تھے، ثنا کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اور سنیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں. کتاب نصرت العلوم گجرانوالہ کے محتمم مولانا صوفی عبد الحمید سباتی صاحب کی صفحہ نمبر 737 کیا لکھتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں. علماء احناف بھی اس پر عمل کرتے ہیں، غور کرنا، علماء احناف بھی اس پر عمل کرتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی وصیت میں بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اگر فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھے تو کوئی حرج نہیں. یہ کہتے ہیں دیوبندی علماء احناف بھی اس کو مانتے ہیں. ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اپنی وصیت میں لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے جنازے پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، فتاوی عالمگیری کے اندر ہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے. اور یہ مولانا صاحب کہتے ہیں پڑھ لی جائے تو حرج نہیں. مولانا آج انکار میرے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہو صرف ضد کی وجہ سے. حق کو تسلیم کر لینا چاہیے، حق کے مقابلے میں ضد نہیں چلتی. اب آگے یہ ابن ماجہ ہے، یہ میں نے اس لیے دلیل پیش کی ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ حق وہ جو سر چڑھ کے بولے. آپ کے علماء جس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی. میں آپ کو کتاب سے، قرآن سے، حدیث سے بھی بنواؤں گا، تمہارے علماء سے بھی بنواؤں گا انشاءاللہ. تم نہ قرآن اور حدیث سے اس کا انکار ثابت کرو گے اور نہ انشاءاللہ فقہ حنفی سے اس کا انکار ثابت کرو گے. اور جناب پھر تم کون ہو حضرت؟ اگر حنفی کو بھی نہیں مانتے تو پھر جانا کہاں ہے؟ یہ ابن ماجہ ہے میرے پاس، اس میں امام ابن ماجہ باب باندھتے ہیں، باب ماجہ فی القراءۃ علی الجنازہ، باب جنازے کی نماز میں قراءت کرنے کا. اس میں حدیث لاتے ہیں ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب. عبداللہ ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھی. آگے سنیے ام شریک الانصاریت قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حکم سن لو مولانا، نہ ماننا ہو تو پھر کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا. ان نقرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب. ام شریک انصاریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں،
وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے حکم دیا۔ اب مسلمان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کا حکم تلاش کرو، جناب یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تب پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول نے حکم بھی دے دیا، صحابہ نے پڑھ بھی لیا، حنفی علماء نے تسلیم بھی کر لیا، پھر آپ کہاں جانا چاہتے ہیں مولانا؟ جواب دیں مجھے۔ چلو 6 منٹ ہو گئے 5 منٹ کے نہیں ٹائم ہے ہی ہن 10 بجے چلو 10 ایک منٹ بھائی قاری صاحب نے وہ جو صحیح بخاری پڑھی ہے، جس میں سے وہ انہوں نے پڑھا ہے وہ صحیح بخاری ہی ہے یا یہ مجھے نہیں، میرے ایک منٹ نہیں میں اور لیے پوچھ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں پوچھ رہا، اور لیے پوچھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے صحیح بخاری یا کسی اور کی لکھی ہو، آپ کے پاس کسی اور کی لکھی ہوئی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کی بات بھی سمجھ گیا، آپ کا ہر اعتبار سے سمجھ گیا، جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے فاضل مناظر صاحب نے اپنی گفتگو کو بآواز بلند بڑی مزین کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرے انہی 2 سوالوں کو دھونے کے لیے، لیکن انشاءاللہ وہ دھلیں گے نہیں، آخر اور ہر ٹرم تک ان کے گلے کے اندر لٹکے رہیں گے ہار بن کر، اس سے میں ان کو 1 انچ ادھر ادھر نہیں پھرنے دوں گا، نہیں جانے دوں گا۔ نمبر 1، میں اسی حدیث سے صحیح بخاری کی تنقیحات تو میں انشاءاللہ عزیز بعد میں کرتا ہوں، کہ آج ان سے حکم لینا ہے۔ یہ ادھر کہہ کے گئے اسی علاقے کے اندر، دیکھو جس جگہ پہ پھوڑا ہو علاج اسی جگہ کا کروایا جاتا ہے، جس انسان کو مرض ہو ٹیکا اسی کو لگتا ہے۔ آپ کے علاقے کے اندر یہ کتنے لوگ گواہ ہیں، یہ انہوں نے الگ کچہری اور مجمع لگایا، اور فاتحہ کے بارے کے اندر جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں۔ آج یہ سنت کی باتیں کرتا ہے، اور اگر سنت پڑھنا ہے تو سنت نہ پڑھنا بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سنت اگر پڑھنا ہے نہ پڑھنا بھی ہے۔ ہماری بات آج سنت کی نہیں، بات ادھر کچھ کی، ادھر مولوی صاحب اس کا انکار کرتے ہو، کس وہ سے؟ آج کو انشاءاللہ دوگلیا پلیسی اختیار نہیں کرنے دی جائے گی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرا حکم منصف صاحب آپ نے صحیح لے لیا، اس نے بات کی تھی، بات کو دلیل سے مزین کرنے کے لیے کہ بھئی دیکھو قبلے کا حکم آیا، نبی پھرے صحابہ پھرے، میں مانتا ہوں نبی پھرا صحابہ پھرا، لیکن حکم موجود ہے کہ وہ پھرنا فرض ہے، حکم موجود ہے کہ پھرنا فرض ہے۔ یہ لکھ کے دے کہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اور جو سنت چھوڑ دے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ بھی ذرا اس کی وضاحت کرے گا کہ جو سنت چھوڑ دے اس کی نماز ہے اور نہیں ہوتی۔ نہیں یہ بات کرتے ہیں کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہے اور نہیں ہوتی، یہ درجہ اس کو واجب اور فرض کا دیتے ہیں، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے۔ قربان جاما توڑیا دوگلا پلیسیاں تھے، سبحان اللہ۔ نمبر دو میری بات سنو انشاءاللہ، یہ بات بڑی دلائل کے ساتھ اور ادھر کتابوں کے ساتھ اور ہمارے علماء دیوبند کی کتابیں لا کر انشاءاللہ عزیز اپنے اکابر کی کتابوں اور اپنے اکابر کی ذاتیات اور عبارات کی انشاءاللہ صفائی ان کے روحانی فرزند کے ذمے ہے۔ میں تنقید کر کے جاؤں گا اور ان کا اصل صحیح مطلب سمجھا کے جاؤں گا اور ان کے دجل کی دھجیاں بھی اٹھا کے جاؤں گا۔ نمبر 1، یہ تو ایسے ان پڑھ مجھے لگ رہے ہیں، انہوں نے ایک جملہ پڑھا ہے منصف صاحب، کیونکہ آپ کو میرے خیال میں عربی نہیں آتی، اسہل کتبی، اگر یہ جملہ اسی طرح ہو کروڑ روپیہ انعام دوں گا۔ اس کو تو عربی پڑھنی آتی، پتہ نہیں کہاں سے، اگر صرف نہیں آتی تو کم از کم میرے پاس آ جاتا۔ پاک پتن کے اندر میں نے عبداللہ ابن مسعود مدرسہ بنایا ہوا ہے۔ اسہل کتبی ہے لفظ، اپنا الفاظ درست کرو، اسہل کتبی بعد کتاب اللہ، اسہل کتبی لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، یہ کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازہ پڑھا عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر عبداللہ بن عوف نے ابن عباس کے پیچھے جنازہ پڑھا ہے کروڑ روپے انعام، اور طلحہ نے پیچھے جنازہ پڑھا تھا، یہ بات میری ریپیٹ ہو رہی ہے، بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، طلحہ بن عبداللہ نے جنازہ پڑھا ہے۔ جنازہ کس نے پڑھا؟ طلحہ بن عبداللہ نے، اور یہ بات کر رہے تھے عبداللہ بن عوف نے جنازہ پڑھا۔ مولوی صاحب اتو ایک تو صحیح پڑھ لیں دے۔ نمبر 3، آگے کہتے ہیں جی یہ جتنی کتابیں ہمارے اکابر علماء دیوبند کی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی قسم آدھی پڑھ رہے ہیں آدھی چھوڑ رہے ہیں، آدھی پڑھ رہے ہیں آدھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے مطلب کے لیے یہودیوں کی طرح۔ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، عبداللہ ابن سلام کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کے سامنے یہودی ہے، جی یا رسول اللہ یہ فلاں سے مسئلہ ہو گیا ہے، زنا کا بدکاری کا ہو گیا ہے، اس کا حکم بیان کیے۔ انہوں نے حکم نبی پاک نے فرمایا تورات انجیل لاؤ،
جب لائی گئی انہوں نے اس اصل حکم کے اوپر اپنی ہاتھ رکھ لیا اور اوپر سے بھی اس کا منہ کالا کر دیا جائے، یہ حکم قوم کو سکھا دیا۔ ہم یہ یہودیت روش نہیں چلنے دیں گے۔ یہ پوری کتاب عبارت پڑھیں، ہمارے اکابر علماء دیوبند لکھ کے گئے ہیں، اور یہی تو ہمارا دعویٰ ہے کہ بنیت ثنا پڑھی جا سکتی ہے لیکن بطور واجب کا درجہ دینا یہ نہیں ہے۔ اگر میرے اکابر نے لکھا ہے میں آج شکست لکھتا ہوں۔ اتنی باتیں کرنا، آج انشاءاللہ آپ کا پالا جس سے پڑا ہے نا انشاءاللہ پتہ چلے گا، تیرے اکابر بھی یاد رکھیں گے۔ نمبر 2، اب میں نے اس حدیث کا جواب دینا کا میں پابندی سمجھتا ہوں۔ یہ پکڑو میں ذرا اس کا اثر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس صلیتو، یہ حدیث آ رہی ہے، ان طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ وہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں عبداللہ ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی، نماز جنازہ، انہوں نے فاتحہ کتاب پڑھی۔ میری فاتحہ کتاب نے میں مروجہ غیر مقلدین کا جو فاتحہ پڑھنے کے بارے کے اندر مکمل عمل ہے اس کی تنقیح کروں گا۔ اوے حدیث یہ پڑھیں، اس حدیث کی تنقیح اور اس کا مطلب اپنے ذہن اور عقل کے مطابق لیں، جس طرح منصف صاحب نے مزایا ان کو چکر آیا ہوا ہے، آج ان کا چکر میں بتاتا ہوں۔ حدیث ابن عباس ہے نا، یہ بخاری ہے نا، کوئی بدلا ہوا چھاپا نہیں منصف صاحب، 178 صفحہ جلد اول، یہ پہلی بات۔ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وقال لیعلموا لتعلموا انہا سنت۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم محسوس کر لو، جان لو، تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ طریقہ کیا ہے، سنت ہے۔ یہ فقط فاتحہ، توجہ میں کرتا ہوں ابھی، سنت ہے طریقہ۔ یہ فاتحہ بھی پڑھی، چھوڑ دیں، اب فاتحہ بھی پڑھی، سمجھے فاتحہ؟ تم فاتحہ بھی پڑھتے ہو، تحفظ و تسمیہ پڑھتے ہو، سورت پڑھتے ہو، نہ سورت کا ذکر نہ تحفظ و تسمیہ کا ذکر۔ نمبر 2، ادھر بلند یا ایسا کا ذکر ہے؟ مولوی صاحب جو ادھر ایسا پڑھا کے گئے اور آپ نے 4 بلند پڑھی، ذکر ہے؟ کیوں نہیں پڑھی؟ کیوں نہیں بتایا؟ توجہ بول، لتعلموا انہا سنت، جواب دینا ہے۔ اس کے اندر سری اجاری کا مجھے ذکر بتانا ہے۔ نمبر 2، یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے ایک بہت بڑے شاگرد حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمدۃ القاری جو شرح صحیح بخاری ہے اس کے اندر حدیث موجود ہے، اس کے اندر حدیث ہے۔ تو عالمگیری فتاوی دا حوالہ ذکر دیتا ہی، فتاوی عالمگیری دا وہ اصل کتاب ہے سی، اصل کتاب ہے سی، آپ آپس نہیں سمجھ آ رہے ہیں۔ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنازہ پڑھایا ہے، سکھایا ہے، تعلیم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تعلیم دی ہے۔ عمدۃ القاری کے اندر حوالہ موجود ہے، نہ حوالہ ہو کروڑ روپیہ لے لینا، کروڑ روپیہ لے لینا، میرا ایک چیلنج پہ کروڑ روپیہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ انہوں نے تعلیم نماز جنازہ دی، انہوں نے سارا طریقہ وہ جو علماء دیوبند کرتے وہ بتایا، اس میں فاتحہ کا نہ ذکر ہے نہ انہوں نے کیا۔ نمبر 3، اب اس کی وجہ سمجھو، اب اس حدیث کی اس کے جواب سنو۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو لتعلموا انہا سنت، اور یہ کہتے ہیں جو فاتحہ نہ پڑھتے اس کی نماز ہے سنت، چھوٹنے سے نماز ہے۔ میں پوچھتا ہوں ہوتی ہے یا نہیں؟ اور آدمی مسواک کرتا ہے، وضو کے اندر مسواک نہ کرے، اس کا وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی ہے سر پہ پگڑی نہ بنے، اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور سنت چھوٹنے سے اجر کے اندر کمی آتی ہے لیکن نماز اور یہ کہتے ہیں نماز نہیں آتی، اور ادھر دلیل دیتے ہیں سنت ہے۔ سمجھ نہیں آتی، تیری سنت ہے کہ فرض ہے؟ یہ سنت بناؤ مولوی صاحب، یہ قوم کو کہہ کے نہ جاؤ کہ بھئی سنت نہیں ہے، سنت ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی ایک سنت بتاؤ جس کے چھوٹنے سے عمل نہ ہو، اس کے حوالے ذمہ۔ نمبر دو نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، قاری صاحب بھائی مقصود اسی مزے واسطے نہیں آئے، ساڈے گھر گوشت پکیا پیا، پلا پکیا پیا، مزہ اتنے زیادہ آنا۔ انہوں نے آپ دی 10 منٹ دی تقریر 5 واری کروڑ روپے کا ذکر کیتا ہے۔ میرا 3 ارب کا کاروبار ہے، میں ہلے کروڑ روپیہ کٹھا نہیں ویکھیا۔ قاری صاحب بار بار نہ بولیا کرو، بڑی رقم ہوندی، قطن نہیں ہونا۔ نمبر 2 میرے نال تھوڑے تو 2-3 اختلاف نے نا، میں وہ طے کر۔ نمبر 2، انہوں نے قاری صاحب نے 6 منٹ دی گفتگو چ ذاتیات تے گل نہیں کیتی، تسی 10 منٹ دی تقریر چ 20 واری
ذاتی عملہ تے ود کے تو بولے یہودی بولے مینوں نہیں پسند آیا، باقی عوام دا مینوں نہیں پتا۔ نمبر 3 قاری صاحب نے جو گل کیتی ہے مینوں نہیں پتا دوجیاں دے عقیدے دا، مینوں سمجھ آئی ہے۔ تہاڈی گل صرف ایک سمجھ آئی ہے کہ فرض نہیں ہے فاتحہ پڑھنا، سنت ہے، یہ تسی مان لیا ہے، پڑھ لو تو ثواب ہے، یہ تسی مان لیا ہے، یہ نہیں ہے نا جی؟ سنت کر لئیے۔ ایک منٹ قاری صاحب نہیں، میں منصف نہیں، مینوں بننا بھی نہیں چاہیے سی۔ تسی کیا ایک بھائی ریکارڈنگ موجود ہے نا؟ نہیں بھائی نہیں، ایک میرے بھائی گل سنو، مسواک نہ کریے وضو ہو جاتا ہے، مسواک نہ کریے وضو ہو جاتا ہے۔ اگر مسواک کر کے وضو کریے تو زیادہ ثواب ہے نا، مسواک کرنا سنت ہے نا۔ قاری صاحب نہیں، جو میں سمجھے بھائی جان، جو میں سمجھے، میں عوام دا نمائندہ نہ میں حدیث ہاں، اللہ کا شکر ہے میرا کوئی مسلک نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں بریلوی بھی ہے جی، دیوبندی بھی ہے جی، حدیث میں تشیع بھی ہے جی، جب تمہیں ہوے پیا مینوں میرا بھائی گل سنو نا، میری گل سنو، میں مسلمان ہاں، نبی کریم کون سی؟ دیوبندی سی، نبی کریم دیوبندی سی، کیا حدیث سی؟ نبی کریم تو کچھ بھی نہیں سی، وہ مسلمان سی۔ میں قاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموش بھائی، عمر فاروق یار بول کیوں رہی ہے؟ ادھر خاموش بھائی خاموش نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد میں اپنے بھائی سے ایک بات تو یہ کہوں گا کہ اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے علماء والی زبان استعمال کریں تو ان کا اپنا فائدہ ہوگا۔ بازاری زبان اگر اللہ نہ کرے جو بھی بولے گا وہ اپنی عزت خراب کرے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میری زبان پر ایسا لفظ نہ آئے، ویسے میں بھی بہت کچھ بول سکتا ہوں لیکن میں کوشش کروں گا پوری، اور کر رہا ہوں، پورا اپنے اوپر جبر کر کے کر رہا ہوں کہ میری زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکلے، اور انشاءاللہ میں اس کی مزید بھی کوشش کروں گا۔ مولانا صاحب کو اجازت ہے، یہ غلط زبان جتنی مرضی استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے فرمایا فاتحہ نہ پڑھنے، سنیے، میں نے فاتحہ پڑھنے کی حدیث بخاری سے پیش کر دی، انشاءاللہ میری بات کی ہر عامی آدمی کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے بخاری سے حدیث پیش کر دی، ابن ماجہ سے پیش کر دی، علماء دیوبند سے ثابت کر دیا کہ سورہ فاتحہ کا نماز جنازہ کے اندر پڑھنا جائز ہے، یہ ثابت ہے۔ مولانا صاحب نہ تو بخاری کا جواب دے سکے، انہوں نے یہ جو حدیث پڑھی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کیا انہوں نے اس کا انکار کیا ہے؟ انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ انہوں نے کہا ہے، غور کرنا یہ بات نکتے کی ہے، میں اس بات پہ مناظرے کا فیصلہ دیتا ہوں، سن لو۔ انہوں نے یہ کہا ہے، اس کو بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سنت ثابت کیا ہے پڑھنا، کہتے ہیں نہ پڑھنا بھی سنت ہے، کہہ گئے ہیں نہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اسی بات پہ مناظرے کا فیصلہ حدیث سے، صحیح بخاری سے، جیسے میں نے دکھایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، بخاری اور مسلم جو امت کے نزدیک صحیح ہیں، سنت کا لفظ نہ پڑھنے پر دکھا دیں، مناظرہ ان کے حق میں، یہ جیت گئے، اہل حدیث مناظرہ ہار گئے۔ مناظرے کا فیصلہ صرف ایک ہی بات پر، اور کوئی بات نہیں کریں گے، جو انہوں نے تسلیم کیا ہے نہ پڑھنا بھی سنت ہے، میں نے پڑھنا سنت ثابت کیا، انہوں نے نہ پڑھنا کہا، یہ نہ پڑھنا سنت ثابت کر دیں، میں اپنے دلائل سے رجوع کر لوں گا اور ان کا موقف مان لوں گا۔ چلو جی، اسی بات پہ قاری صاحب یہ سوال اس لیے نہیں بنتا کہ یہ بات پہلے طے ہو گئی تھی کہ جو نہ پڑھنا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا، پڑھنا ثابت آپ کریں گے کیونکہ یہ دعویٰ آپ کی طرف سے ہے، ہم صدیوں سے جنازے پڑھ رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ سنا تک نہیں تھا
हमने ये सुना तक नहीं था कि नमाज जनाजा में फातिहा होती भी है कि नहीं। आपने एक नई बात की हमारे लिए, तो हम उस पे आपसे तो सवाल कर सकते हैं, किसे साबित करो। ना पढ़ने का सबूत कोई दे नहीं सकता। ना पढ़ने का, देखिए एक बात को गौर से सुनिए, ना पढ़ने का सबूत तब नहीं होता जब पढ़ने का कोई सबूत ना हो। जब पढ़ने का सबूत ना हो, जब पढ़ने का सबूत ना हो तो न पढ़ने का सबूत मांगना यकीनन गलत है। लेकिन पढ़ने का सबूत, सही बुखारी, लितालमु अन्नहा सुन्नतुन, लितालमु अन्नहा सुन्नतुन, लितालमु अन्नहा सुन्नतुन। पढ़ने का सबूत इससे बड़ा अल्लाह की कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। ये पढ़ने का सबूत आ गया। अब इन्होंने फरमाया है कि ना पढ़ना भी सुन्नत है। जब कोई दावा करता है उसके जिम्मे होता है उसको साबित करना। मौलाना साहब ने खुद फरमाया है कि ना पढ़ना भी सुन्नत है, ना पढ़ना भी सुन्नत है। अब जो ना पढ़ना सुन्नत है वो ये दिखा दें। ये मेरा सवाल है। सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूं, अपना टाइम। नहीं आप नहीं कारी साहब, आपने या तो आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, 10 मिनट आप सवाल कर, आपने आपका सवाल लिख लिया है, जब इनकी बारी आएगी पहले आपके सवाल का जवाब दें। ठीक है। नहीं जी, मेरा एक सवाल नोट कर लें फौजी साहब, आप नोट कर लें यार, आप नोट कर लें फौजी साहब कि मेरे इस सवाल का जवाब देने के मौलाना साहब पाबंद हैं। इस सवाल का जवाब दिए बगैर मौलाना साहब आगे नहीं चलेंगे कि नमाज जनाजा में सूरह फातिहा ना पढ़ना भी सुन्नत है। इसका जवाब दिए बगैर आगे नहीं चल सकते। सबसे पहले इसका जवाब देंगे, फिर 10 मिनट इन्होंने गुफ्तगू फरमाई है और 10 मिनट के अंदर अपने मौक़िफ़ पर एक हदीस भी नहीं पढ़ी। 10 मिनट की गुफ्तगू के अंदर मेरे मौक़िफ़ पर हदीसें सुन के मुझसे, बुखारी की, इब्न माजा की, अपने उलमा की अक़वाल सुन के, इसके बावजूद भी मौलाना साहब ने अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए एक हदीस भी पेश नहीं की। और इंशाअल्लाह 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 ये मुनाजरा आज चलता रहे, 24 घंटे चलता रहे, हफ्ता चलता रहे, महीना चलता रहे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सूरह फातिहा जनाजे में ना पढ़ना है, ये साबित नहीं कर सकेंगे। इंशाअल्लाह हफ्ता मेरे साथ मुनाजरा कर लें, महीना कर लें, जिंदगी भर इधर बैठे रहें, इधर उधर की करेंगे, लेकिन अपने मौजू पर बात नहीं कर सकेंगे, दलील इंशाअल्लाह नहीं दे सकेंगे। ये जितनी किताबें आप इनके सामने पड़ी हुई देख रहे हैं, इन सब किताबों में जो हदीस की किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अंदर मजहब है तो अहले हदीस का है, उनके अंदर दलाइल है तो अहले हदीस के हैं, इनके दलाइल नहीं है। और इंशाअल्लाह ना मैं दोबारा अपनी बात को छोड़ें, उसको मैं दोबारा अपनी बात को दोहराते हुए और बतौर सवाल हजरत मौलाना साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जवाब दो जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास कह रहे हैं, वकाला लितालमु अन्नहा सुन्नत। इसका जवाब दो कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास किस अमल को सुन्नत कह रहे हैं, किस चीज को सुन्नत कह रहे हैं। क्या किसी हराम काम को, नजायज काम को, जो गलत काम है, जो नबी अलैहि सल्लम के खिलाफ है, उसको इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सुन्नत कह रहे हैं? आप इस बात का जवाब देंगे और इब्न माजा की हदीस का भी जवाब देंगे और अपने उलमा की बातें जो मैंने तुम्हारे उलमा की बातें पेश की हैं उनका भी जवाब दोगे। माशाल्लाह कारी साहब हर दफा अपनी बात को टाइम से पहले कोशिश करते हैं, खत्म कर देते हैं। इनका एक सवाल है, वो मकसूद साहब से जरूर पूछेंगे। एक सवाल है मकसूद साहब भाई की तरफ से, वैसे तो ये आज के मनाजरे से बिल्कुल इस सवाल का कोई तल्लक नहीं बनता, नहीं एक मिनट, लेकिन चूंकि ये इल्म की बात है, समझने की बात है, हम बैठे हुए हैं, एक दो फिक्रों में कारी साहब से गुजारिश है इसका जवाब दें। जो अमल नबी करीम करें हमारे लिए फर्ज है। इस गुजारिश के साथ कि इस जवाब में से अगर मकसूद साहब कुछ बातें उचकेंगे तो फिर मैं बुरा मनाऊंगा। इल्म हासिल करने की हद तक मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो अमल नबी करीम करें वो हमारे लिए फर्ज है, ये सवाल है। वैसे अगर ये बात ही हो जाए तो कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो काम सवाल ये किया है मौलाना साहब ने, जो गैर मुतलका है, मौजू से मुतलका नहीं है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करें वो फर्ज होता है या सुन्नत होता है। जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें वो काम फर्ज भी हो सकता है, सुन्नत भी हो सकता है, वाजिब भी हो सकता है, वो काम नफल और मुस्तहब भी हो सकता है।
اس کا اتنا ہی جواب ہے. جی بھائی آپ سب سے پہلے جب آپ کا ٹائم شروع ہوگا نا میرا بھائی بات سنو قاری صاحب ہم آپ سمجھتے ہم سائڈ مار رہے ہیں. ان کا دعویٰ ایک لکھا ہوا میرے سامنے ہے, اس پہ میں سوال کروں گا آپ کے بھی اور اپنے بھی. اس سے باہر ہم آج جا نہیں سکتے, ہم ان سے دوبارہ ٹائم رکھ لیں گے. موضوع آپ کی مرضی کا, دعویٰ آپ کی مرضی کا, میں بلا دوں گا, پکڑ کے لا دوں گا. بھائی جان ہمیں میرا بھائی انہوں نے ہمیں میرا بھائی انہوں نے اگر اپنے دعوے میں لکھا ہوتا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو میں یقیناً پکڑتا. وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سنت ہے, پڑھ لینا اچھی بات ہے, یہ ہم بھی تقریباً مان رہے ہیں. سنت ہے, سنت پہ عمل کرنا اچھی بات ہوتی. ہم یہ سوال کر دیتے ہیں, جب ان کا دوبارہ ٹائم آئے گا ہم ان سے سوال کریں گے. پہلے بات سنو بھائی, بات سنو. آپ کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے مقصود صاحب یہ سوال کریں گے مطابق ٹھیک ہے, آپ کا وقت ان کو دے دیں گے. آپ نے خیر سگالی کے طور پہ دیا ہے, ان کے ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ نے اپنی بات میں کہا ہے کہ فاتحہ پڑھنا بھی سنت ہے, نہ پڑھنا بھی سنت ہے. تو جو سنت ہوتی ہے وہ کہیں درج ہوتی ہے, کہیں لکھی ہوتی ہے نا, عمل ہوا تو سنت ہوتی ہے نا. آپ یہ ثابت کریں گے کہ فاتحہ نہ پڑھنا بھی سنت ہے. جزاکم اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میرے مد مخالف بھائی مناظر صاحب نے جو ہم تنقیحات پہلی ٹرم کے اندر رکھ کے بیٹھے تھے, انہی تنقیحات پر نہ آ رہے ہیں, نہ اپنی دلیل اسی کے مطابق دے رہے ہیں. ایک اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا ہوا ہے, اس کا جواب پہلے میں نے دو عرض کر دی ہیں. اب اس کے پہلے میں حضرت کے مکمل جلع ابن ماجہ کی دلیل پیش کیا, اس کا جواب دیتا ہوں. نمبر 2 حدیث ابن عباس پیش کیا بخاری سے, اس کا جواب دیتا ہوں. اس کے بعد کچھ میں اپنے دلائل دوں گا اور کچھ اپنے تحفظات یا سوالات ان کے گوش گزار کروں گا. تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو اثر ابن عباس پیش کیا ہے, یہ بخاری شریف کے اندر فقرأ بفاتحۃ الکتاب وقال تعلموا انہا سنتن, اس کے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سنت کا لفظ ہے, جبکہ حضرت ادھر چک کے اندر کہہ گئے ہیں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو گویا یہ سنت کا اقرار نہیں ہے, یہ فرض یا واجب کا اقرار ہے. انہوں نے ابھی تک اس دعوے کی تنقید نہیں کی. نمبر 2 یہ ہمارا سوال ہے, یہ ہمارا سوال منصف صاحب لے کے ہمیں اس کا جواب دیں گے. نمبر 2 میں نے ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ, میں سوال یہ کرتا ہوں, حضرت نے حدیث ابن عباس لی لیکن کہا حضرت آپ حضرات صرف فاتحہ پڑھو, 7 سورت نہیں پڑھنی. ایک انشاءاللہ جب سمجھ آئے گی نا آپ کو پھر پریشان ہوں گے. نمبر 1 سورت فاتحہ فقط کئی پڑھو. ابن عباس نے فاتحہ بھی پڑھی, 7 سورت بھی پڑھی. انہوں نے 7 سورت پڑھنے والا عمل صحابی کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1. نمبر 2 وجہرہ, انہوں نے جہر کیا. یہ حدیث پیش کرتا ہے ابن عباس, لوگوں کو دکھاتا ہے صحیح بخاری کی, اور کہتا ہے کہ بھئی ایسا پڑھنی ہے. ایسا پڑھ کے گیا ہے یا نہیں؟ ابن عباس نے زور سے پڑھا ہے, تو گویا صحابی کی سنت زور سے پڑھنے کی یا ایسا پڑھنے کی, تو سنت پر عمل ہوا. اپنے اسی عمل کو بخاری شریف سے ثابت کر دے, میں آج اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. کیا بات کرتے ہو جو باندھ کے روحانی فرسان سے, میں انشاءاللہ میں دیتا ہوں. اچھا میں ابھی کال فلما سرگا توجہ, اگر یہ سنت صحابہ, اگر صحابہ کے اندر یہ عمومی مسئلہ ہوتا کہ جو کوئی ٹائم نہیں, جو آدمی بھی اگر نماز جنازہ کے اندر فاتحہ پڑھنے کا عمومی مسئلہ ہوتا, آگے دیکھو تو فلما فرغا, جب ابن عباس نماز جنازہ سے فارغ ہوئے, اخذت بیدہ, حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, فسألتہ, اور میں نے اس سے سوال کیا حضرت یہ آج آپ نے یہ کام جو کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ فسألتہ, حضرت طلحہ پوچھتے ہیں حضرت یہ آپ نے بلند آواز سے پڑھی ہے تو کیوں؟ فسألتہ, ہاتھ پکڑ کے کہندے نے کہ میں ان سے سوال کیتا کیوں؟ وہ کہنے لگے میاں اے بھی طریقہ سنتون و حقون, اے بھی ثابت ہے. ایک منٹ
گویا توجہ اسے صحابہ عمومی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ بلند آواز پڑھانے کا سورت فاتحہ اور سورت پڑھنے کا نہیں تھا، تب بھی تو شاگرد نے سوال کیا ہے نا، تب بھی اس حدیث کا مجھے مطلب سمجھائے، اس حدیث کا مجھے مطلب نمبر نہیں جی نہیں 5 منٹ ہیں جی 5 ہو گئے. پہلے تو مقصود صاحب تو مینوں یہ گلا ہے کہ انہوں نے ٹائم خیر سگالی کے طور پہ چھڈ دیتا سی تے لا زیادہ لے آئے 5.5 منٹ لا لے. دوسرا میں تمہیں سوال واسطے میک دیتا سی انہوں تسی جواب نہیں دیتا. ہوں تمہیں 2 منٹ ہے میں سوال کا جواب دیون دا کہ تسی کیا فاتحہ نہ پڑھنا بھی سنت ہے. جی 2 منٹ بہت ٹائم ہے انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کتاب کا نام آئے گا. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علی مصنف ابن ابی شیبہ. موطا مالک نکالو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث میں کیا بھی فاتحہ نہ پڑھنا بھی سنت ہے، فاتحہ نہ پڑھنا بھی سنت ہے. یہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاذوں کے استاد ہیں، اور یہ بخاری کے اندر ایسے کثرت کے ساتھ موجود ہے نا کہ جو مولانا صاحب جانتے ہیں. مالک ان نافع ان ابن عمر، یہ حدیث سلسلہ الذهب ہے. نمبر 1 ان ابی ہریرہ قال عن ابيه انه سال ابا هريره كيف تصلي على الجنازه فقال ابو هريره انا لا امر الله اخبرك اتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم قول اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کا طریقہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جس وقت میں جب جنازہ رکھ دیا جائے کبر تو اس پر میں اللہ اکبر کہتا ہوں، اللہ رب العزت کی حمد اور تعریف کرتا ہوں. نمبر 2 وصلیت علی نبی، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں. نمبر 3 پھر اس کے بعد یہ دعا اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد اللہ الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت عالم بہ. آگے وہ حدیث مسنون جو ہم پڑھتے ہیں حدیث دعائیں وغیرہ وہ ذکر ہے. سمجھا؟ نہیں 1 منٹ نمبر 2 منٹ ہے میرے. حضرت مالک نمبر 2 دلیل ان نافع ان عمر ابن ان عبد اللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر او عبداللہ ابن عمر جن دی رفع دین دی حدیثاں کردے نے تو ان دے تے عمل کیوں نہیں کردے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہندے نے کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، او نماز جنازہ وچ قرات فاتحہ نہیں کردے سی. اے موطا مالک ہے اے کھڑیے. نمبر 3 دلیل نمبر 3 ان الشعبی قال فی التکبیرۃ الاولى یبدا بحمد. توجہ کر مجھ سے صاحب 3 حدیث. مصنف ابن ابی شیبہ کون سی کتاب؟ یہ امام بخاری کے استاد کی کتاب، امام بخاری کے استاد کی کتاب. ان الشعبی، امام شعبی کون؟ جس کا نام عامر بن شراحیل. کون؟ جو 500 صحابہ کا شاگرد. سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. انہ کان یبدا بحمد اللہ، پہلی تکبیر کہتے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے. والثناء والثانیۃ یبدا بحمد اللہ والثناء علیہ والثانیۃ صلاۃ علی النبی. دوسری کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے. تیسری پر دعا للمیت، نبی میت کے لیے دعا. والرابعۃ للتسلیم، اور چوتھی پر ہے سلام پھیر دیتے. نمبر 2 نمبر 4 نمبر دلیل مصنف ابن شیبہ سے ان علی. کون علی؟ خلیفہ راشد خلیفہ رابع، اور جس کے عمل کے بارے کے اندر پیغمبر نے فرمایا سنت الخلفاء. سنت آ رہی ہے سنت الخلفاء. ان علی انہ کان اذا صلی علی میت یبدا بحمد اللہ، اور جس وقت میت پر نماز جنازہ پڑھتے یبدا بحمد اللہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے. اور اس کی تشریح آ چکی ہے الثناء علیہ الثناء علیہ. نمبر 2 ویصلی علی النبی، نماز جنازہ پر نمبر 2 کیا کرتے؟ درود پڑھتے. ثم یقول اللہم اغفر لاحیائنا وامواتنا والف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واجعل قلوبنا علی قلوب خیارنا. یہ دعا پڑھتے اور ہم بھی یہ کرتے الحمدللہ. پہلے ثنا، نمبر 2 اس کے بعد ہم درود پاک، نمبر 3 اس کے بعد دعا، چوتھی کے بعد سلام. یہ 4-5 دلیلیں میں نے پیش کی ہیں. اور سنت سمجھ آئیے منصف صاحب، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین پورا عمل میں نے دکھایا. 1 منٹ میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اہل حدیث
میرا 1 منٹ انہوں دے دیا جی. اب میں نے مطالبہ یہ کرنا ہے میرے عمل پر پہلے کے بعد ثنا یہ رپیٹ کریں. پہلے کے بعد ثنا, دوسرے کے بعد صلاۃ علی النبی, تیسرے کے بعد دعا للمیت, چوتھے کے بعد سلام. اور میرا نماز جنازہ یہی ہے یا نہیں؟ اور یہی ہے یا نہیں؟ اور ایک حدیث ہے, یہ ہے میرا نماز جنازہ, ایک حدیث کے اندر ثابت ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ایک حدیث سے اپنے عمل پر یہ اپنا نماز جنازہ ثابت کر دو, کروڑ روپیہ پھر لے لگا. یاد کرو گے میں کھاد کی فیکٹری لا پا لوا. اللہ کی قسم پا کاری صاحب نہ بھائی نہ گل سنو, ہوں مزہ آ رہا ہے بھائی, کہنا سی تمہیں مزہ آئے گا, ہوں واقعی مزہ آ رہا ہے. بھائی کھڑو بھائی. کاری صاحب 2 سوال نے تشنا جواب نے حالے تک. نمبر 1 لا صلاۃ الا فتح, اگر یہ حدیث ہے تو عام نماز بارے ہے یا جنازے بارے ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے جڑا ثابت کر دیتا ہے جڑیاں کتاباں حدیث دیا ہی نے, ساڈے حساب سے حدیث دیا ہی نے, کہ جنازے کا ایک طریقہ لکھا ہے, پہلی تکبیر تو بعد ہے, دوسری تو بعد. ایک گل وہ منی بیٹھے نے, میرا بھی دل منی بیٹھا ہے کہ الحمد شریف پڑھ لینا سنت بھی ہے تو ثواب بھی ہے اگر دعا دی نہیں پڑھیا جائے تو. ہاں جی, تسی یہ ثابت کرنا ہے کہ آیا ان کی فرضیت حکم ہے یا جڑی نماز جڑا ہے حدیث ہے کہ اللہ صلاۃ منی عربی جواب منی بیٹھے. ہاں جی, دو چیزوں جواب دے حضرات پہلی بات یہ ہے کہ میرے دونوں سوالوں کا جواب نہیں آیا. میرا سوال تھا, انہوں نے فرمایا تھا فاتحہ نہ پڑھنا سنت ہے. اب یہ انگلی رکھ کے مجھے دکھائیں فاتحہ نہ پڑھنا سنت کی حدیث کہاں ہے. 1 منٹ بات کرنے دیں فوجی صاحب, غور کریں. ٹھہرو جناب فوجی صاحب, میں نہیں بولنا. فوجی صاحب تواڈے تے بھی پابندی ہے کہ میری گفتگو دے دوران نہیں بولنا. جدو میں بات ختم کر لواں پھر تسی جڑی بات ہوے دینے. حضرات میں نے سوال کیا تھا کیا لتعلموا انها سنت, اس کا جواب مولانا صاحب نے نہیں دیا اور اس کا جواب نہیں آیا, یہ آپ نوٹ کریں. اور اگلی بات سنیں, یہ مصنف ابن ابی شیبہ جس سے انہوں نے اپنا موقف اپنا مسلک جس حدیث سے ثابت کیا, لوگوں غور کرو. اگر اسی حدیث سے میں مسلک اہل حدیث ثابت کر دوں اور ان کا رد ہو جائے تو پھر مان جاؤ گے؟ یہی حدیث جو مولانا صاحب نے پڑھی ہے, مناظرے کا یہی تو فائدہ ہے کہ یہاں دھوکہ نہیں چلتا, فراڈ نہیں چلتا. یہاں فراڈ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. مولانا یہ تکبیر تحریمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فی التکبیر الاولیٰ, پہلی تکبیر کے اندر, پہلی تکبیر کے بعد جبدؤ بحمد اللہ والثناء, یہ ثنا اور بحمد اللہ کیا ہے؟ یہ ثنا اور بحمد اللہ کیا ہے؟ اسی بات پہ فیصلہ انشاءاللہ. یہ یہاں ثنا سے یہ مراد, مولوی صاحب مجھے پڑھ لینے دو, پڑھ کے فوراً دیا گا. مولوی صاحب حوصلہ پیدا کرو میری بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو. ٹائم روک لیا کرو بھائی جی, ایسا ماحول ہوگا ٹائم روک. میری بات وہی پڑھ رہا ہوں, وہی ملا کے پڑھ رہا ہوں جی, ملا کے پڑھوں گا تو خط توڑ رہا ہوں. دجل اور فریب انشاءاللہ نہیں چلے گا. یہ سنیے, قال اللہ تعالی, بتا رہا ہوں ثنا کیا ہے اور یہ جو بحمد اللہ کے انہوں نے لفظ پڑھا ہے یہ کیا ہے, یہ بتا رہا ہوں. انہوں نے ثابت کیا ثنا کے لفظ سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک, یہ ثابت کیا ہے. میں ثابت کروں گا سورہ فاتحہ,
اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے. ابو ہریرہ راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خاموش ہو جائیں اپنی بات میں بولنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حوصلہ پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، میری بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو. اب دجل فریب ٹوٹ رہا ہے، اب دجل ٹوٹ رہا ہے، فریب ٹوٹے گا. ٹائم روک دیں، ٹائم 1 منٹ کے لیے روک دیں. قاری صاحب ایک تو گل بہ کے کرو، کوشش کرو، اچھا نہیں لگتا. نمبر 2 بھائی جان تہاڈا کی نام ہے؟ ماسٹر غلام فرید صاحب، میں تمہیں ادب آداب دے آخری حداں تے جا کے روکدا پیاں بھی قاری صاحب بولدے ہون اوتھے سوال لکھ لو کہ بھائی نے جڑی کتاب پڑھی وہ کتاب ہی غلط ہے. میں پوچھاں گا وہ کہڑی کتاب ہی کتوں لے آئے لے آئے. تسی ڈائریکٹ سوال نہیں کرنا. تہاڈی جتنی دیر گل ہوندی کوئی بندہ ادھروں نہیں بولدا، ادھر جتنی چیر گل ہوندی تسی مطلب معذرت نال ٹھیک رویہ نہیں ہے. بھائی ایک مینوں گل سنو میرا بھائی، گل سنو. اگر یہ سارا کچھ ٹھیک بولتے ہوں جناب علی اگر آپ مان لئیے کہ قاری کرام سارا کچھ ٹھیک بولتا ہے تو مناظرہ امب خان نو کیتا ہے. آپ انہوں نے کچھ گلوں تو اختلاف کرنے ہیں نا، وہ جڑی اختلافی گل کرن گے آپ اختلاف کریں گے. بولن دے ہو تو جناب شکر ہے جی تھوڑے حوصلہ پیدا ہو گیا میری گل سننا دیتا ہے. مینوں لگتا ہے تھوڑے برداشت کوئی نہیں میری گل. میں نے نماز کو تقسیم کر دیا. والے عبدی، جب میرا بندہ کہتا ہے ما تعالی فاذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہے، قال اللہ تعالی، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے حمد بیان کی تھی. ہوتے کسی یبدو بحمد اللہ، وہ ثنا بھی پڑھا گا، وہ ثنا بھی آئے گا. سمجھا کہ انشاءاللہ دجل نہیں چلے گا، تو کا فراڈ نہیں چلے گا. 1 منٹ اس کو رکھیں. یہ کیا ہے جی؟ حمدانی بحمد اللہ سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور اگلی بات سنیے، وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی، تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور مولانا اس ثنا اور بحمد اللہ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نہیں ہے. اگر سبحانک اللہم و بحمدک حدیث سے ثابت کریں کہ جنازے میں پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سنو پھر میں فیصلہ دیتا ہوں مناظرے کا. یہ ثنا ثابت کر دیں کہ ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے جنازے کے اندر ثنا پڑھی ہے. مناظرہ ان کے حق میں، فیصلہ ان کے حق میں. یہ مناظرہ جیت گئے، میں مناظرہ ہار گیا. یہ کروڑ آپ کے پاس نہیں ہے، کروڑوں کی بات نہ کرو، دلائل کی بات کرو. حدیث سناؤ. جو حدیثیں مولا 1 منٹ یہ پورا کرن دو. کتاب والا چکر بند کرو نا. الحمدللہ بالکل. لہذا 1 منٹ پوری بات کر لیں دو. لہذا جو دلائل مولانا صاحب نے میرے مد مقابل نے بیان کیے ہیں وہ میرے موقع پر دلیل ہیں. مولانا صاحب نے اپنے موقع پر ایک دلیل بھی نہیں پڑھی. لہذا سر 9 وہ دلیل پڑھیں جو ان کے موقع پر ثابت ہو. جی 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 یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، صحیح ہے کے اندر ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو چونکہ یہ میں نہیں کہتا، علماء دیوبند کہتے ہیں کہ جنازہ بھی نماز ہے،
اس لیے جنازہ بھی فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتا. اگر علماء دیوبند اس کو نہ مانے تو میرے پاس کتابیں موجود ہیں, میں ثابت کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. علماء دیوبند کہتے ہیں جنازہ بھی نماز ہے. جی ایک منٹ قاری صاحب نے تواڈے سوال دے جواب وچ سوال کیتا ہے کہ جڑا تسی 4 جگہ تو ثابت کیتا ہے وسنا و بحمدے کا, او دراصل سبحانک اللہم نہیں ہے, او الحمدللہ ہے. انہاں دا سوال تے موقف حالے بھی کھڑا ہے کہ ثابت کرو کہ نہ پڑھنا بھی سنت ہے. ہو گیا جی, ہو گیا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد. جی بالکل. سب تو پہلے میں اپنے فریق مناظر دے دلائل دا جواب دے گا. وہ الحمدللہ پہلے ہم نے حدیث ابن عباس جو بخاری شریف سے انہوں نے پیش کی تھی اس کا ہم نے جواب 3 دیے ہیں. اور نمبر 2 ہم نے وضاحت کی ہے کہ بھئی ایک حدیث کے اندر باتیں آئیں 2, لیکن ایک کا حکم دیا جو دوسری کا نہ بتایا جائے تو اس سے بڑی بدخیانتی کوئی نہیں. سورت فاتحہ کا بھی ذکر ہے, آگے سورت کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے. انہوں نے نماز جنازہ میں فقط سورت فاتحہ کا کو حکم دیا اور باقی سورت سے پڑھنے کا ذکر. نمبر 2 حدیث ابن عباس کے اندر بلند آواز سے فاتحہ پڑھنے کا ذکر تھا, انہوں نے ایسا کیوں پڑھی. نمبر 3 انہوں نے کہا آپ بھی حدیث سے فاتحہ نہ دکھانا سنت ثابت کرے. میں نے حضرت علی المرتضیٰ کا, یہ میرے ہاتھ کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس سے میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے 5 حوالے 5 حدیثیں, حضرت عبداللہ بن عمر سے, حضرت ابو ہریرہ سے, حضرت امام شافعی سے. نمبر 2 اچھا ایک منٹ آج تک ایک منٹ جی حضرت ان ابن عمر ان نافع ان ابن عمر کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی المیت, میت پر نماز جنازہ میں عبداللہ ابن عمر قرات نہیں کرتے تھے. اور یہی مسلم شریف کے اندر جلد اول کے اندر روایت موجود ہے غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا قراءۃ مع الامام فی شیء, امام کے ساتھ کسی قسم کی کوئی قرات نہیں. مقتدی کو پیچھے قرات کرنے کے حکم ہے, لا قراءۃ مع الامام فی, اور انہوں نے قرات مقتدی کے کرنے کا حکم دیا. نمبر 3 انہوں نے کہا ثنا, حمدنی عبدی, ثنانی عبدی, مجدنی عبدی. حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ کی تعریف کرنا. آپ بچے سے پوچھو ان کی نمازوں کے اندر, ان کی نماز کی یہ کتابیں پڑھی ہیں, صلاۃ الرسول پڑھی ہے, نماز نبی پڑھی ہوگی, ذکر, ان کے اندر دیکھو تعوذ, تسمیہ, ثنا, فاتحہ 4 لکھا ہے یا نہیں؟ اور فاتحہ اگر یہ حمد سے مراد سبحانک اللہ لے, یا کسی نے آج تک اردو کتابوں کے اندر, آپ کی ہر کتاب نماز انفی کے اندر, نماز نبوی کے اندر, صلاۃ الرسول کے اندر ثنا بھی بچے پڑھو ثنا, اور اس نے کیا ہو الحمدللہ رب العالمین, کسی نے آج تک پڑھو ثنا, کہا ثنا اور پڑھی گئی وہ فاتحہ, آج تک ہوا؟ اور ایک عرف ہے جس نے ثنا کو الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ خاص کیا ہے. تحفظ کس کو کہتے ہیں؟ ویسے اگر فقط اللہ کی مطلق تعریف ہے تو پورا قرآن رب کی تعریف ہے یا نہیں؟ ذکر حبیب ہے یا نہیں ہے؟ پھر پورا حمد ہے, پھر فاتحہ کا کوئی اختصاص ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر ہم سے مراد اللہ کی مطلق تعریف ہے تو پھر فاتحہ کا اختصاص نہیں ہے. میرے رب کا ہر آیت, ہر قرآن, ہر لفظ اللہ رب العزت کی تعریف ہے, پھر اس کے اندر فاتحہ کا ذکر ہے نہیں. اور نمبر 2 یہ حوالے پیش کرتے ابن عباس کے. میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ صحابہ کے کتنے دشمن ہیں. لاؤ میرے پاس حوالے. یہ صحابہ کو معتبر مانتے نہیں ہیں, ابن عباس کو. نہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت سے سند صحیح کے ساتھ ایک بھی انہوں نے, چلو میں ابن ماجہ کی حدیث کا, ابن ماجہ کی انہوں نے حدیث پیش کی تھی, ام شریک والی, ابن ماجہ کی حدیث پیش کی تھی ام شریک والی کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا کہ ہم جنازے کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھا کریں. توجہ ہے, یہ انہوں نے ابن ماجہ کی حدیث پڑھی تھی. میں نے کہا تھا سند صحیح کے ساتھ ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات الفاتحہ کی ثابت ہے اور نہیں ہے جو جس طریقے پر پڑھتے ہیں. یہ ابن ماجہ ہے. اب اس حدیث کے ضعیف یا صحیح ہونے کا حکم میں نہیں لگاؤں گا, یہ میرے پاس
حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی، یہ کون ترمذی؟ امام بخاری کا شاگرد خاص ترمذی، سبحان اللہ، امام، اچھا وہ کہتے ہیں ٹائم ہو گیا جی، تھوڑا جو دوبارہ ٹائم آئے گا تین نشان رکھو. لکھو جی ٹائم. اچھا کاری صاحب بڑا مبہم صورتحال آ رہی جویں تسی مولوی کردے ہوندے ہو کہ تسی کہہ رہے جے کو جڑا وسنا واب حمدے کا لفظ ہے وہ اتنے استعمال ہوا ہے الحمدللہ واسطے، سورہ فاتحہ واسطے. وہ کہہ رہے ہیں واضح چھوڑیے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو نوٹ کیا، یہاں تک باریکی کے ساتھ نوٹ کیا کہ ایک صحابی کہتا ہے رسول اللہ مسکرائے تو آپ کے 2 دانت مبارک ظاہر ہوئے، جس کی امت کو ضرورت بھی نہیں تھی، صحابہ نے وہ بھی نوٹ کر کے پہنچا دیا. اگر میرے مد مقابل کی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے، جل ثناؤک کے الفاظ، یہ ثنا کتاب و سنت سے، قرآن سے، رسول اللہ کی حدیث سے، اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، کسی سے ثنا پوری ثابت کر دیں، یہ مناظرہ جیت گئے، میں مناظرہ ہار گیا. تھوڑا چیلنج ہے، تھوڑا چیلنج ہے. کروڑ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس دلائل ہے، میرے پاس کروڑ نہیں ہے. صاحب پوری بات نہیں، میں نے ابھی میرے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں. دوسری بات دلائل نہیں ہے، دلائل نہیں. میرا سوال لکھ لو حضرات میرا سوال لکھو، جاتی نہ کرو. حضرات میرا سوال لکھو. سوال یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک کتاب و سنت سے دکھا دیں. اللہ کی قسم یہاں بیٹھا ان کا موقف اختیار کر کے اعلان کر کے اٹھوں گا دیوبندیوں نے کا. چھوٹا چیلنج ہے، ثابت کریں اور انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، دیوبندیت ہجرت کر سکتی ہے، پر جواب نہیں دے سکتی انشاءاللہ. یہ چیلنج ہے میرا انشاءاللہ. اور اگلی بات سنو، مولانا صاحب نے یہ کہا ہے، مجھے جواب دیا بخاری کی حدیث کا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، غور کرنا، اس کا جواب دیا ہے کہ تعلیم کے لیے. حضرات بات سنو، لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ کا جواب دیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ تعلیم کے لیے پڑھائی ہے، یہی جواب دیا ہے، تعلیم کے لیے. ہمارا بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو ہم تعلیم کے لیے اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاتے ہیں. ہمارے بچے ہوش سنبھالتے ہیں، تعلیم کے لیے نماز سکھاتے ہیں. تعلیم اس چیز کی دی جاتی ہے جو منوانا ہو. ہم مسلمان اور یہ میرے بھائی اپنے بچوں کو کلمے کی تعلیم اس لیے دیتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے کلمہ پڑھے گا. اگر تعلیم بیکار ہو تو پھر کبھی یہ گانوں کی تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ تبلا سرنگی کی تعلیم دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تعلیم اس کی دی جاتی ہے جس کو ماننا ہو، جس پہ عمل کرنا ہو. تو یہ تعلیم کہہ کے ان کا جان چھڑانا عبداللہ ابن عباس والی صحیح بخاری والی حدیث سے یہ نہیں ممکن، ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی. اور ابن ابی شیبہ جو بار بار پڑھ رہے ہیں بخاری کے مقابلے میں، اس کی ذرا حقیقت علماء دیوبند کی زبانی عرض کر دوں. یہ کتاب دو میری مولانا. نہیں یار، سیرت النبی، کوئی ایسی بات نہیں جناب، یہ ادھر ہے، یہ بات میں جواب دوں گا. اور دوسری ایک بڑی اہم بات جو قابل غور ہے تمام مسلمانوں کے لیے، وہ یہ کہ میرے مد مقابل صاحب بطور دعا فاتحہ کا پڑھنا تسلیم کر چکے ہیں. 1 منٹ، بطور دعا فاتحہ کا پڑھنا ثابت کر چکے، تسلیم کر چکے. میں اپنے مد مقابل سے انصاف کی توقع رکھتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ آج کے بعد بطور دعا سورہ فاتحہ جنازوں میں پڑھو گے؟ چلو بطور قرات نہ صحیح، حالانکہ یہ تقسیم اسلام سے ثابت نہیں کہ بطور قرات نہیں پڑھنی چاہیے اور بطور دعا پڑھنی چاہیے، یہ تقسیم اسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بطور دعا تسلیم کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں مولانا بطور دعا آج اعلان کر جاؤ، سنت سے ثابت ہے، اعلان کر کے جانا کہ حنفی دیوبندی آج کے بعد بطور دعا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے. میں ان کے منہ کی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور سنت کے الفاظ جب ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دینا.
سنت کے الفاظ نہ پڑھنا بھی سنت ہے. ان پر میرا قرض ہے, کہیں ایسا نہ ہو قرض لے کر مر جائیں اور مقروض کا جنازہ نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھنا, یہ میرا قرض ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ, میرا قرض ہے. اور جو انہوں نے فرمایا ہے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا, وہ میرا قرض ہے حضرت مولانا پر. اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, پوری ثنا کو حدیث سے ثابت کرنا میرا قرض ہے. مولانا قرض لے کر مرنا نہیں, جیتے جیتے میرا جواب دے گا. میری باری ہے. نہیں بالکل بالکل اصول دی گل ہے, اصول دی گل ہے. مقصود صاحب تے اکرام صاحب دا مناظرہ ہے. باقی وہ کن چ اشارتن کوئی ہاں جی دے سکتے ہیں. نمبر ایک ماسٹر صاحب نے میرا خیال ہے میں کہ مذہب دے آخری دائرے تے جا کے تن روکدا پیاں. اس صبح اس سخت لفظ کو نہیں ہاں ایک منٹ میں مینوں نہیں پتا سی, ویسے تو پتا سی بھی بخاری شریف الحمدللہ بخاری صاحب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحمت اللہ علیہ دا بڑا احسان ہے عالم اسلام تے. میں بخاری صاحب دے مزار تے جان دا مینوں اتفاق ہویا ہے 29 اپریل 2012 نو 6 سال ہی میں انہوں دی یونیورسٹی وزٹ کیتی بطور سپیکٹیٹر. تسی تو عالم دین ہو نا, تسی جاندے اور چیزاں لے کے آنیاں سی, میں اتنے فن عمارت تے ہور چیزاں ویکھن گیا سی. اللہ تعالیٰ تمہیں سارے میری دعا ہے کہ اگر اتنے لے جاوے ازبکستان تو صرف بخاری شریف کو لے جائے, بخاری صاحب کو. اچھا سر جی, جڑا قرض تسی انہاں ول چھڈ کے جا رہے جی, اگر تہاڈا قرض ادا کیتے بغیر انہاں نیکی بدی ہوگی تو اسی بطور وارث اسی پوچھاں گے تسی قرض مانگ لیا جی اسی دے دیاں گے. ثنا استعمال کر سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک کا اللہ تعالیٰ جدہ کا وجہ اللہ سناؤ کا ولا الہ غیرک. سانو جنازے تسی ایو ہی پڑھایا ہمیشہ, ایک کدھروں ثابت کر دیو. او مناظرہ دتی بیٹھے نے وچ رکھی بیٹھے. ایک منٹ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد. میرے محترم بھائی اکرام صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ اپنی اسی ایک دلیل کو ادھر ادھر گھما کر پھرا کر ٹائم پورے کرنے کی بیچارہ کوشش کرتا ہے. 2-3 منٹ ویسے مجھے دے دیتا ہے. میرا علم مکدا نہیں تو اندہ نکلتا نہیں. ہاں جی میں تو الحمدللہ ایک قدم سے ساتھ پڑھ گیا نا, اللہ کا فضل ہے. اچھا جی, باقی حضرت پوچھ رہے ہیں کہ بھئی سورۃ فاتحہ نہ پڑھنا, نماز جنازہ میں نہ پڑھنا, اس کا سنت ہونا ثابت کریں. میں نے 5 حدیثیں پیش کی تھیں, حضرت عبداللہ بن عمر سے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اور دیگر صحابہ سے. حوالے دکھایا ہے, میرے ریپیٹ ہے ادھر اور محفوظ ہے, اس کو ریپیٹ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. میں پوچھتا یہ ہوں کہ فاتحہ پڑھنا مسنون ہے, کیا حضرت علی المرتضیٰ یا دیگر صحابہ خلاف سنت عمل کرتے رہے؟ میرا سوال. نمبر 2, عمل صحابی سنت ہوتا ہے یا نہیں؟ نبوت نے کہا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور حضرت علی المرتضیٰ نے کہا ہے کہ فاتحہ نہیں نماز جنازہ کے اندر. حضرت علی المرتضیٰ, ہاں میں ابھی کی حضرت انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی نا, فاتحہ نہیں پڑھی نا. چل تو دکھا دے, تم دکھا دو کہ فاتحہ ہے. اور دوسری بات, حدیث ابن عباس پیش کیا ہے, میں نے اس پر 3-4 سوال اور اس کا جواب میں نے اعتراض بھی کیا, سوال بھی کیے ہیں. یہ باتیں ہیں دو, فاتحہ پڑھنا بھی سورت پڑھنا بھی. یہ فاتحہ پر اچھا کیڑا سنا, ہاں سنا کے اندر وجل سناؤ کا کیا الفاظ ہے نا, وجل سناؤ کا کیا الفاظ. میں اس کو بھی انشاءاللہ ثابت کرتا ہوں. اور نمبر 2 میں پہلے ان کے دلائل ایک دلیلوں کا جواب. ایک ابن ماجہ کی انہوں نے حدیث پیش کی تھی حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کے بارے کے اندر میں یہ نہیں کہ اہل حدیث مولوی نے یہ حکم لگایا فلاں کے, میں کہتا ہوں امام ابو عیسیٰ ترمذی وہی حدیث ابن ماجہ امام ترمذی نے بھی نقل کی, اور امام ترمذی نے وہ حدیثیں نقل کرنے کے بعد فرمایا قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس, وہ مکسم کے طریق والی حدیث ابن عباس حدیث لیس اسنادہ بذالک القوی, لیس اسنادہ بذالک القوی. کیوں؟ اس کے اندر ایک راوی ابراہیم بن عثمان وہ ابو شیبہ الواسطی منکر الحدیث, اس کے اندر ایک راوی ہے
یہ کھڑا ہے ابراہیم بن عثمان ابراہیم، اور میں جو بندے کو کتابیں ان کی نہیں پڑھ رہا، امام ابو عیسیٰ ترمذی یہ حکم لگا رہے ہیں اور ضعیف نور چک کے پھر دیو۔ میرا دعویٰ تھا کہ پیغمبر سے ایک صحیح سند کے ساتھ فاتحہ علی الجنازہ پڑھنا ثابت کر دیں، اللہ کی قسم ان کے ہاتھ پیر میں بیعت کر لوں گا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ نمبر 2 ثناء کا لفظ، ثناء کا لفظ، یہ لاؤ میرے ہاتھ کے اندر وہ مشکاۃ شریف، مشکاۃ شریف، یہ مشکاۃ شریف ثنا پوری مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اصول حدیث ہے، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی کیا کرتی ہے؟ وضاحت کرتی ہے۔ یہ ایک حدیث سے رفع دین کرتی ہے نا، جتنے مقامات کا کرتے ہیں اتنے کا ثبوت، اور جتنے مقامات پر نہیں کرتے اتنے کا ترک، ایک حدیث سے مجھے یہ ثابت کر دیں ان کے ہاتھ بیعت میں کر لوں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نا، میں عرض کر رہا ہوں نا، ایک حدیث کے اندر ایک بات ہوتی ہے، دوسری کے اندر دوسری بات ہوتی ہے۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر ایک جملہ ہوگا، دوسری کے اندر جس طرح یہ اپنے ترک رفع دین والے کا ثبوت کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک پورے الفاظ ادھر کھڑے ہیں، مجل ثناؤک، یہ دیکھو، وَأَن يَبْغِي جَاءَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، یہ مشکاۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 212، یہ رکھو ان کے سامنے، میرے سامنے لو، میرے سامنے ترمذی، 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 ہاں یہ ترمذی آئی ہے میرے ہاتھ کے اندر، یہ ترمذی دیکھو جی، پریشان ہوں گے انشاءاللہ، یہ ترمذی، اس کا نمبر صفحہ نمبر 192، صفحہ نمبر ایک منٹ میں بخا لوں۔ حضرات 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 شور سے بات نہیں چلے گی، حضرات 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 حضرات، مولانا حوصلہ پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، اوے حوصلہ پیدا کرو، پسند نہ ہو مولوی صاحب، مولوی صاحب بس بس، اب بس مولوی صاحب بس بس، سرکار گئیاں سرکاراں، گئیاں سرکاراں، سرکاراں گئیاں ہن گئیاں سرکاراں، سبحان اللہ۔ حضرات حضرات حضرات، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرات نہیں بول رہے، لیکن صاحب نہیں بول رہے سارے۔ سبحانک اللہ، انہوں نے ثابت کی ہے صحیح مسلم سے، صحیح مسلم سے حدیث حوالہ دکھا دیں، حدیث نکال کے دکھا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ میں پڑھی ہے، مسلم کا حوالہ دجل فراڈ توقع ہے۔ اگر جنازے میں سورہ ثنا مسلم سے دکھا دیں، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مولوی صاحب حوصلہ پیدا کرو بات سننے کا، مولوی صاحب حوصلہ پیدا کرو، دکھاؤ ثنا، دکھاؤ مسلم، مسلم دکھاؤ، مسلم سے ثنا کا پڑھنا جنازہ میں دکھا دو، اللہ کی قسم جو مانگے دینے کو تیار ہوں، دکھاؤ جنازہ میں سورہ ثنا کا پڑھنا، دکھاؤ دکھاؤ مولوی صاحب، دجل نہیں چلے گا، دجل اور توکھا یہاں نہیں چلے گا، توکھا نہیں چلے گا مولوی صاحب، یہ توکھے سنو جناب، میرا ٹائم ہے مولانا، یار میرا ٹائم ہے، یہ برداشت کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کر رہے، نہیں کر رہے، سڑ رہے ہیں، یہ تو اگ لگ جاتی ہے، میں بولنا تھا، کمال ہے۔ حضرات انشاءاللہ فراڈ میرے سامنے نہیں چلے گا، یہ فراڈ، مولانا سنو، یہ فراڈ، یہ دھوکے، یہ دجل اپنے اپنے سٹیج پہ چل سکتے ہیں، مناظرے میں نہیں چل سکتے، مناظرے میں فراڈ انشاءاللہ نہیں چلے گا، دھوکا نہیں چلے گا۔ مولانا صاحب نے مسلم کا نام دھوکا دیا ہے لے کر، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، صحیح مسلم کے اندر جنازے میں ثنا پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں، اسی پہ فیصلہ، اسی پہ فیصلہ، جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں ادھر لو، دیکھو میں عرض کرنا، ایک کسے صحیح سند نہ، جی میں مولوی صاحب نے پڑھے ہیں نا، اور ابن ماجہ دے بارے تبصرہ کیتا ہے، اے صحیح سند نہ حدیث تو قطعاً ثابت نہیں۔ ایک بات سنو، جلا ثناؤ کا الفاظ،
जल्ला सनाओ का दे अल्फाज सुनो, सवाल किया ना, गौर करो। हाँ, जल्ला सनाओ का दे अल्फाज, कल जल्ला सनाओ का दे अल्फाज मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब लुधियानवी देवबंदी और रशीद ट्रस्ट वाले, उनकी किताब अहसनुल फतावा, उन्होंने कहा है ये अल्फाज बिदअत हैं, ये अल्फाज बिदअत हैं। तुम अबू जमरा वाली दिखाओ, अबू जमरा वाली दिखाओ, पहल तुमने की है। सुभान अल्लाह। गुलाम अली साहब बर्दाश्त पैदा करो भाई जी, बर्दाश्त पैदा करो भाई जी। सुनो फौजी साहब फौजी साहब सही मुस्लिम नमाज जनाजा भाई जी, मेरा फैसला इसी बात पर है, ये सही मुस्लिम से मुझे नमाज जनाजा में सना पढ़ना दिखा दें। ये मुनाजरा जीत गया, मैं हार गया, ये मुनाजरा जीत गया, मैं हार गया। इन्होंने हवाला दिया है, अगर इन्होंने हवाला गलत दिया है तो इसका मतलब है ये गलत लोग हैं, झूठ बोलते हैं, अपने स्टेजों पे पहले भी फ्रॉड करते हैं, अब भी फ्रॉड किया है। और अगर सच बोला है तो हवाला दिखाएं, बस इसी पे मेरा। ये मैं आवाम तो सवाल है, आलमा दोवां पासे दे तो नहीं, इनका कोई हल नहीं, किसी ना उन्होंने मनना ना उन्होंने मनना। ਜਿਹੜੀਆਂ चंद चीज़ों की समझ आई मेरे ख्याल ਆਪਾਂ तय कर ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। नहीं जो समझ आई वो मैं दस देना, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਮਨਾਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸਰ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਤਨ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਕ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਕੜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾ ਲਵਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਨਾ ਲਵਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਨਾ ਲਵਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਨਾ ਲਵਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਆਵਾਮ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਵਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਇਹ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर ना पढ़ी जाए बगैर नहीं आता। ठीक है गल सुनो गल नूं खत्म करना ना, खत्म भाई गल सुनो एक भाई गल तो सुनो, भाई गल सुनो, ना 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 गल तो सुनो, गल मेरी हाजी साहब गल सुनो, जज्बाती ना भाई चुप तक करो यार। तुसी मौलवी ना लेना, तुसी ओह पूरे नहीं ले सकते। भाईजान एक मिनट वास्ते तय कर लेना, राणा साहब नूं झूठा कहने का कोई कानूनी जवाब नहीं। कारी साहब ने उस दिन कहे, एक मिनट वास्ते फर्ज कर लेने कि कारी साहब ने कहे कि सूरत फातिहा तो बगैर नमाज जनाजा नहीं होंदी। आज जो आप दे इस दावे ते उस अगर किया सी, मैनू नहीं पता, मैं नहीं सुनिया, ए भाई कहंदा उन्होंने किया सी, अगर उन्होंने किया सी, अगर उन्होंने किया सी, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन तो साबित है। नमाज़े जनाजा विच सूरत फातिहा ना पढ़ना साबित नहीं। जनाब बहुत सारियां गल्लां असीं सुणीआं हन। कारी साहब कदी बरेलवी भी सी, जोबंद भी रहे ने ते अहल हदीस भी हैगे ने। ये इलम दे मदारज ने, बंदे दी आप दी सोच है नहीं। इस चीज़ तो मैंने इख्तलाफ है तुहाडे तो कतन। सर जी हम तुम्हारी जुबान बोल रहे हैं कारी साहब, हम उल्लू के पट्टे हैं, हम भी आपकी जुबान बोल रहे हैं। एक तो इखलाकियात दामन नु बहरा ला के तुसी आलमे दीन जे यार, सानू कुछ सबक ते दर्द दे के जाओ। बुरी गल है ना बोलो, इवें ना बोलो। नंबर एक इस मकतबे फिक्र ने मैं जी गल की थी ना कि मेरा कोई अकीदा नहीं, मतलब कोई मसलक नहीं,
ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਵਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਬਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਹਿਲ-ਹਦੀਸ ਬਣ ਕੇ ਬਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਦਿਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਪੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦ ਵੀ ਪੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੂਰਤ ਵੀ ਪੜੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨੰਬਰ 2, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਦੁਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਪਲੀਏ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਦਾਵਾ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸੁन्नत ਹੈ, ਨਫਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ। ਸੁन्नत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ, ਸੁन्नत ਨੂੰ ਮੁਸਤਹਬ ਸਮਝੋ, ਸੁन्नत ਨੂੰ ਨਫਲ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕਰੋੜ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ ਜੋ सुन्नत है नबी जनाबे अली सुन्नत नबी करीम दी नंगे सिर नमाज नहीं पढ़नी। नबी करीम दी सुन्नत है। तुसी काली पगड़ी बन के कर दे जे, नमाज पढ़ते जे, मैं अल्लाह जानदा नंगे सिर पढ़ना। मैं उस सुन्नत नूं अहमियत नहीं देंदा। सवाल जवाब मैनू आउणगे ना, लेकिन मैनू पता तो है ना फिर होनी सी। उन्होंने दस्या उन्हों दा मौकफ नहीं भाई नहीं, माजरत उन्होंने हो गई मनने ने या तक उन्होंने लिखे। यार गल सुनो एक मिनट, मैं समझे एक मिनट अज के मनाजरे तो बाद मैं समझिया दोवां पासां दी दलीलां सुनन तो मैं बोल देना। किसी घर में इख्तलाफ होवे तो मकसूद साहब या कारी कराम आवाम चो कोई बंदा बोलिया तो मैं किसी का पाबंद नहीं है। मकसूद साहब नूं इस इख्तलाफ होवे तो ये बोल सकते हैं, कारी कराम साहब नूं इख्तलाफ होवे तो आप दे दलील दे सकते हैं। मैं अज दी इस सारे मनाजरे तो बाद इस नतीजे ते पहुंचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्हां दे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्हम्दुलिल्लाह जनाज़ियां दे विच बतौर दुआ पढ़ते रहे ने। इनू पढ़ लेना ऐसा इकदाम है ना पढ़न नालों। जिवें टोपी करके नमाज पढ़नी बेहतर है। तो रिकॉर्ड करे जे डोगर नू कह रहे पा दे तो डोगर पा देंदे ने, मैनू कह रहे पा दे डोगर पा देंदे ने। मेरी गल सुन मेरा भाई मैनू दावा बड़ा समझ है। तुसी जड़ियां दलीलां ओ भाई वार्निंग नहीं उसे दी पंज मेरा भाई आखे ओ मुकरे बैठे मैं तो क्या वो कहंदा मामा जी अपना जड़ियां चार पंज या तो अज मुनाजरे च कवे या तो अज मुनाजरे च कहंदा इत्थे लिखदा कि फर्ज है नमाज नहीं होंदी, फिर उन्होंने को पूछदे
اور گل سن نمبر دو ہاں یہ تو شروع نہیں کرنا سی نمبر دو تسی چار پانچ حدیثاں دسیاں نے جنہاں دے وچ تسی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہ پڑھنا بھی سنت ہے بھئی علامہ شریف نہ پڑھنا بھی سنت کدھر نہیں پڑھی گئی کہ نبی کریم جنازہ اس طرح پڑھتے سی سنا درود پاک دعا تے سلام ثابت ہو گیا نا کہ کوئی نہیں ایک منٹ اور اختلاف ہے جنہ انہاں پنجاں حدیثاں تسی جڑے 4-5 باری رپیٹ کیتا نا وہ سنا و بحمدہ کا سنا نہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک کا نہیں جلدہ کے سناؤ کے الفاظ میں نہیں دکھائے نہیں میں ثابت نہیں کن نال جنازے پڑھے میں کی کہتا جنازے میں ثابت ہے انہیں کیا کہ اے مولوی نے والے میں مسلم دا والا نہیں میں دوسری قاری صاحب سوال کا جواب دو نہیں میرا ذاتی سوال ہے یار نہیں نماز پڑھنے دعوت ہے نماز نہ رہ جانے میرا ذاتی سوال ہے قاری صاحب کیوں ذاتی سوال ہے میرا رانے اشرف کا دے رہے قاری صاحب میرا ذاتی سوال ہے ایک تو ماسٹر صاحب کا سوال ہے سوال کا جواب دیا جی سوال ختم ہو گیا ہے اب میرا بھائی تین نہیں پتا میں تینوں ماسٹر بھی ایسی بھی نہیں یار سوال ہے جواب سوال ہے سوال ہی نہ کرو صاحب ایک منٹ چلو قاری صاحب چپ کرے جی قاری صاحب اسی تے موقف نو ماسٹر صاحب ہٹ نہیں جاؤ قاری صاحب گواہوں کے بیانات اور دلائل سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ اپنے دعوے میں کامیاب ہوئے ہیں ایک منٹ لیکن ذرا آپ کی زبان مبارک تو فرمائی جاؤ کہ کیا الحمد تو بغیر بھی جنازہ ہو جاتا ہے چلو گھٹ سوا بڑا ہی صحیح الحمد بغیر سورہ فاتحہ دے بغیر کوئی نماز نہیں ہوندی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوندی ایک منٹ قاری صاحب نہیں کوئی بات نہیں کوئی نہیں ایسی گلا سن کے نتیجے پہ پہنچا کہ الحمدللہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے نہ پڑھیے تو ہو جاتی وہ کہیں جاؤ میرا